बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में एक केस की समाअत होती है और सिंध हाई कोर्ट सिंध हुकूमत के हवाले से आज जो ऑब्ज़र्वेशन देता है, सिंध पुलिस की नालायकियाँ और सिंध पुलिस जिस तरीके से कच्चे के इलाके में डाकुओं से मार खा रही है और कई पुलिस वाले शहीद हो गए हैं और बख्तरबंद गाड़ियाँ पुलिस की कब्ज़े में ले ली हैं डाकुओं ने और अब बिल आखिर इदारों के सामने पाँव पड़ गए हैं बिलावल जरदारी और अब रेंजर्स से मदद तलब की गई है। आज सिंध हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है और सबसे अहम बात यह है कि सिंध पुलिस ही डाकुओं की जो मुआवन है, मददगार है और सिंध पुलिस के अपने लोग डाकुओं में शामिल हैं। ये आज बात सामने आई है सिंध हाई कोर्ट में जब समाअत हो रही थी ये केस की, उसमें ये इतनी अहम जो है वो रिमार्क्स है ऑनरेबल जज के और बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे FIA ने एक बड़ी कार्रवाई करके बड़े मगरमच्छ को गिरफ़्तार किया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नैब ने कार्रवाई की है, नैब की कार्रवाई भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जो दरखास्तें हैं, जिन दरखास्तों में आज मुंतकिली का फ़ैसला होना था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होनी थी और रेफरेंसेस इस्लामाबाद से मुंतकिल होने थे कराची में, वो दरखास्तें आज चौथी बार बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी हो गई हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई मायूस हुई है और फ़ारूक नाइक साहब का ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट आए थे लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एहतसाब अदालतें हैं उनकी कार्रवाई को नहीं रोका। एहतसाब अदालतों में हर तारीख पर 2-3 गवाहों के ऊपर बयानात कलम बंद हो रहे हैं और अगर सारे गवाहों के बयानात कलम बंद हो गए और मंतकी मरहले में पहुंच गया जो रेफरेंसेस हैं तो फिर उसके बाद हमें क्या फ़ायदा होगा मुंतकिल करवाने का। तो वो इस वजह से इंतहाई आज हमें मायूस नज़र है। दूसरी तरफ नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अफ़गानिस्तान में जो चीनी दरामद की जाती थी और आपको याद है कि जब सब्सिडी दी जाती थी और सब्सिडी में ये कहते थे जो चीनी माफिया थे कि ये ट्रक भिजवा रहे हैं चीनी ये अपने पास स्टोर कर लेते थे, खाली ट्रक ये फॉर्मेलिटी के तौर पर भिजवाते थे और बाद में ये बात सामने आई थी कि उन ट्रकों में चीनी नहीं होती थी और ये चीनी अपने पास सब्सिडी लेते थे दरामद करने के नाम पर और ये चीनी को अपने पास संभाल के रखते थे, वो उससे अलग मुनाफा कमाते थे, हुकूमत से अलग सब्सिडी लेते थे और हुकूमत की आंखों में धूल झोंकते थे ये लोग। और इस पर जब ये रिपोर्ट सामने आई थी चीनी माफिया के ख़िलाफ़ तो उस रिपोर्ट में ये सारी की सारी चीज़ें वाज़े हुई थी और ये मामला सामने आया था कि ये इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं अवाम के साथ और हुकूमत पाकिस्तान के साथ और इस फ्रॉड में बड़े बड़े नाम मुलव्वस थे, वो शरीफ ख़ानदान हो, वो जहांगीर तरीन हो, वो ओमनी ग्रुप वाले हों, ये सारे के सारे लोग उसमें मुलव्वस पाए गए थे। अब इसमें हुआ ये कि FIA जो नैब है, नैब खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने नैब खैबर पख्तूनख्वा ने जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिकॉर्ड तलब कर लिया है और महकमा कस्टम से शुगर मिलों के परमिट, डिक्लेरेशन फॉर्म, लोडिंग बिल्स, कस्टम रसीदों और बाकी तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है और 27 मई को तलब किया गया है कस्टम हुकाम को कि वो सारा रिकॉर्ड लेकर FIA नैब हुकाम के सामने पेश हों और नैब इसके ऊपर इंक्वायरी करेगा कि अफ़गानिस्तान चीनी दरामद करने में इन बड़े चोरों ने कितना बड़ा नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान को, अरबों रुपए की सब्सिडीज़ लेकर और चीनी को अपने पास स्टॉक करके खाली ट्रक भिजवाते रहे और ये ड्रामा करते रहे और अब ये सारी की सारी डिटेल्स सामने आ गई हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि FIA ने एक कार्रवाई की है और आपको याद होगा जो ह्यूमन राइट्स केस है उसमें कौमी ख़जाने को 100 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट का हुक्म जारी किया था और सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट के हुक्म के बाद जो है ये सारी चीज़ें सामने आई थी और गैर मुल्की कंपनियों से गैर कानूनी मुआहदे किए गए थे और ये सारी की सारी डिटेल सामने आई थी। उसमें अब FIA ने साबका डायरेक्टर इंजीनियरिंग PIA मकसूद अहमद को गिरफ़्तार कर लिया है और FIA कराची का ये कहना है कि मकसूद अहमद इस सारे फ्रॉड में मुलव्वस था और 100 अरब रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया था और उसमें जो बाकी मुलज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी FIA कोशिशें कर रहा है और FIA अब इतना बड़ा जो स्कैंडल है वो FIA सामने लेकर आया और FIA का ये कहना है कि ये सारे का सारा जो फ्रॉड है ये होता रहा है और उस फ्रॉड में ये सारे लोग मुलव्वस थे। फिर आप ये भी जानते हैं
کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں آج ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ بلاول ہاؤس میں بھینسیں رکھی جا رہی ہیں اور بڑے پیمانے پر بھینسوں کو وہاں پر رکھا گیا ہے بلاول ہاؤس میں، اور اس پر سوال اٹھا تھا کہ جب شہر کی حدود میں پالتو جانور رکھنے پر پابندی ہے اور جو کوئی بھی بلدیہ ہے یا کوئی بھی انتظامیہ ہے شہر کی، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بھینسوں کو پالا جائے، تو بلاول ہاؤس خود اتنے بڑے غیر قانونی کام میں ملوث تھا، اور اتنی بڑی تعداد میں یہ بھی سوال اٹھا تھا کہ بلاول زرداری اتنے دودھ کا کیا کرتا ہے۔ پھر بعد میں یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ کراچی اور سندھ میں جو دودھ ہے اس کا کاروبار بھی بلاول ہاؤس سے ہوتا ہے، اور سارے جو چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، وہ بلاول ہاؤس سے ہی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے کیس تھا، اور جسٹس آفتاب احمد صاحب کی عدالت میں، اور جسٹس آفتاب احمد صاحب سندھ میں شہروں کے اندر جو گھروں میں یا جو الگ سے انہوں نے فارم ہاؤسز شہروں کے اندر بنائے ہوئے ہیں بھینسوں کے حوالے سے، اس کیس پر اہم سماعت ہوئی۔ جب اہم کیس کی سماعت ہوئی تو وہاں پر جب عدالت نے پوچھا کہ آج پولیس انتظامیہ نے رپورٹ لے کر آنی تھی، تو جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس وجہ سے وہ رپورٹ نہیں آئی کہ پولیس والے مصروف ہیں ڈاکوؤں کے ساتھ آپریشن میں۔ اب یہ بات کرنا تھی، اور عدالت کا پارہ جو ہے وہ ہائی ہو گیا۔ یہ وہ عدالت ہے جسٹس آفتاب احمد گورڈ صاحب جنہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ جس جو حلقے میں کتا کاٹے گا اس حلقے کے ایم پی او کو گھر بھیجا جائے گا، اور اس حلقے کے ایم پی او کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کبھی بھی وہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کرتا۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک پوسٹ بھی دیکھی ہوگی کہ اگر یہ ایک پروویژن لے آئی جائے کہ جو جس حلقے سے منتخب ہوگا وہ اسی حلقے میں علاج کروائے گا، اسی حلقے میں اس کے بچے پڑھیں گے، اسی حلقے میں وہ رہے گا، اور وہ بڑے شہروں میں یا بڑے مافیاز کے پاس جا کر نہیں رہے گا۔ وہ اگر بیمار ہوگا تو بیرون ملک نہیں جائے گا، اس کے بچے بیرون ملک نہیں پڑھیں گے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ ہمارے حلقے میں جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ ہمارے حلقے میں جو ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں وہ کیا ہیں، یا جو باقی انتظامات ہیں یا سہولیات ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو اندازہ ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے، اور بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، اب دیکھ لیں چودھری نثار نے کیا کیا ہے، 3 سال تک اس نے حلف ہی نہیں اٹھایا اور اس نے اہمیت ہی نہیں دی اپنے حلقے کے لوگوں کو۔ یہ ہے ان لوگوں کے اندر انسانیت۔ جسٹس آفتاب احمد گورڈ صاحب نے فریال تالپور کو بھی معطل کیا تھا، اور یہ بڑا اہم معاملہ تھا، اور پھر دھمکیاں بھی دی گئی تھیں، اور جسٹس آفتاب احمد گورڈ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ لاڑکانہ سے گزریں گے تو بم سے اڑا دیں گے۔ وہ جسٹس آفتاب احمد گورڈ صاحب جب اس کی عدالت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے یہ کہا کہ پولیس والے وہاں آپریشن میں بزی ہیں، تو عدالت نے کہا آپ لوگوں کو شرم آتی ہے، اور پولیس کی آپ نے کارکردگی دیکھی ہے سندھ پولیس کی، یہ وہی سندھ پولیس ہے جنہوں نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتاری کے معاملے پر ڈرامہ رچایا تھا۔ عدالت نے کہا کہ یہ لوگ کیا ڈاکوؤں کے یہ کوئی دہشت گردوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں؟ ایک ڈاکو ہیں، اور ڈاکو بھی وہی ہیں جو انہوں نے خود پالے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ڈاکو کہاں رہتے ہیں۔ ان ڈاکوؤں سے انہوں نے ان کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے اتنے پولیس والے یہ مروا بیٹھے ہیں، اپنی جو گاڑیاں بختر بند گاڑیاں وہ اتنی ان کو خراب گاڑیاں دیتے ہیں کہ اس میں بیٹھے جو ہے وہ گولیاں لگتی ہیں، اور لوگ پولیس والے شہید ہو رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جب تک پولیس ملوث نہیں ہوگی، پولیس خود اطلاع دیتی ہے، جب ڈاکوؤں کو پولیس خود اطلاع دیتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ وہاں جا کر آپریشن کرتے ہیں، تو وہ ناکام ہی ہوتے ہیں، وہ کامیاب تو نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتے کہ جب ان کو انفارمیشن مل جاتی ہے کہ پولیس والے آ رہے ہیں، وہ پہلے سے ان پر حملہ کرتے ہیں، اور حملہ کر کے پولیس والوں کو یا قتل کر دیتے ہیں، یا ان کی گاڑیاں چھین لیتے ہیں، یا ان کو جو ہے وہ اغوا کر لیتے ہیں۔ جسٹس آفتاب احمد گورڈ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب تک پولیس ان کاموں میں ملوث ہوگی، پولیس کبھی بھی ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتی، اور پورے ملک میں سندھ پولیس کو بدنام کرنے میں پولیس والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب وہ ویڈیو دیکھ لیں، بختر بند گاڑیاں وہ چھینتے ہیں، اس کے بعد پولیس والوں کی ویڈیوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے،
وہ وہاں بیٹھ کر معافیاں مانگ رہے ہیں، اور بلاول زرداری جس کے اندر نہ شرم ہے نہ حیا ہے، اور ڈیلی بیس پر وہ اور اس کے 3 جو کرندے ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور وہ سارا دن وفاق کو گالیاں دیتے ہیں، عمران خان کی معاشی پالیسیوں پر، فارن پالیسی پر بات کرتے ہیں۔ ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ اپنے سندھ کے مسائل 18ویں ترمیم کے بعد آپ اپنے مسائل تو حل کر لیں۔ آپ کے لوگوں کو نہ وہاں پر پانی آپ پرووائڈ کرنے میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں، نہ وہاں لوگوں کو کوئی اور فیسلٹی ہے، لوگوں کی نہ جان محفوظ ہے۔ کتوں کے کاٹنے سے جتنے واقعات ہوئے ابھی تک ویکسین آپ نہیں لگوا سکے۔ کووڈ کی وجہ سے آپ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے اور فنڈز بٹورنے کے لیے آپ وہاں پر زبردستی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو ادھر ادھر سے فنڈز مل جائیں۔ یہ ہے آپ کی حالت، اور آپ جو سارا دن عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کریں، آپ کا حق ہے، آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ تنقید کریں، تنقید کرنے سے ہی حکومتیں چلتی ہیں، لیکن آپ پہلے اپنا کام تو کریں نا، جو آپ کا اپنا کام ہے۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ پولیس والے خود مخبر ہیں ڈاکوؤں کے، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کیا تماچا ہو سکتا ہے۔ اب عدالت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ پولیس والوں نے رینجرز سے یہ کہا ہے اور رینجرز کو خط لکھا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں، اور رینجرز اب یہ آپریشن کرے گی۔ جب ہر کام رینجرز نے کرنا ہے، جب وہاں پر سیلاب ہے تو رینجرز ہے، وہاں پر کووڈ کے معاملات ہیں تو فوج ہے، رینجرز نے وہاں لوگوں کو اس پر عمل درآمد کروانا ہے، تو پھر آپ لوگ کس اس کی بات کرتے ہیں اور آپ اداروں کے اوپر سارا دن الزام لگاتے ہیں۔ اور جب آئی جی سندھ اور باقی جو ڈی آئی جیز تھے جو 20 سال سے سندھ میں بیٹھے ہیں، جو مافیا بن چکے ہیں، وہ پھر کیسے نہ چھٹی پر جائیں جب ان کو یہ بلاول زرداری حکم کریں، اور پورے ملک میں اگر اداروں کو بدنام کرنا ہو تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ختم ہونی چاہیے، بند ہونی چاہیے، اور اب اداروں کو بڑا ایکشن لینا ہوگا۔ اور سندھ میں جب تک کوئی یہ گورنر راج نہیں آتا، یہ زرداری مافیا سندھ کا بیڑا غرق کر دے گا اور یہ سندھ کو معاف نہیں کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔